عورت بے وفائی کرے تو وہ 2 ٹکے کی ہو جاتی ہے، اور مرد بے وفائی کرے تو اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ بڑی ہی 2 ٹکے کی فطرت پائی ہے صاحب۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو پھر عورت کسی اور کا سایہ بھی خود پہ برداشت نہیں کرتی۔ جو عورت یہ کہے کہ دنیا کے سارے مرد بے وفا اور جھوٹے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس نے دنیا کے سارے مردوں کو آزما لیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے جس کو بھی آزمایا ہے وہ اس کے لیے پوری دنیا کے برابر تھا۔ رات کے اندھیرے میں عورت کے ساتھ سونا مردانگی نہیں، دن کے اجالے میں عورت کو عزت کی چادر اڑانا مردانگی ہے۔ عورت کی محبت پر نہیں، اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں تک چھین لیتی ہے۔ میں عورت ذات ہوں اور میرا رتبہ یہ ہے کہ میرے قدموں تلے جنت ہے۔ کوئی اور دلیل چاہیے کیا میری پاکیزگی کی؟ آدمی پہلے عورت کو ستا کر نیم پاگل کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ گزارا نہیں۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ عورت موم صرف اپنی پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ عورت اتنی حقیر اور گھٹیا نہیں کہ اسے سائن بورڈ، ہورڈنگ بورڈ، پینافلیکس اور اشتہارات کی زینت بنا کر محض اپنے موضوعات کی مارکیٹنگ اور روپیہ پیسہ کمانے کے لیے استعمال کیا جائے، بلکہ عورت تو پورے معاشرے کی عزت، افتخار اور وقار کی علامت ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آن پہنچے گی، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔